آپس میں فاصلے رکھیں اور یہ بیماری جو ہے وہ فوری طور پہ منتقل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے ڈاکٹر طیب رضا صاحب جو ہمارے الحمدللہ ایک معروف مذہبی سکالر ہیں، آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا بیماری کے متعدی ہونے کا اسلام میں کیا تصور ہے، اور اس کے تناظر میں یہ جو موجودہ میڈیا پر اور حکومت کی طرف سے بار بار فاصلہ رکھنے کے احکامات جاری ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کو ذرا بتائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے پہلے پاکستان سنی تحریک کی سوشل میڈیا کی تمام ٹیم کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، اور بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب، آپ کا میں صمیم قلب سے ممنون ہوں. اللہ کریم آپ کی کاوشوں پر آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. دیکھیں، اس حوالے سے یہ جو بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری بیمار سے بیمار کو نہیں لگتی. اب یہ جب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہیں جو ہرنوں کی طرح چاق و چوبند اور چست ہوتے ہیں، ان میں ایک خارش والا اونٹ آ کر بیٹھتا ہے اور سارے اونٹوں کو بیمار کر دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بیمار سے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جو خارش والا اونٹ آ کر بیٹھا ہے اس نے باقیوں کو خارش لگا دی ہے، تو یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ جس کو خارش لگی ہے اسے کس نے لگائی ہے؟ تو پھر اسے اللہ نے اگر خارش لگائی ہے تو ماننا پڑے گا. اچھا، پھر اس پہ کچھ روایات ہیں جس کے بارے میں بعض لوگ یہ کوٹ کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ بیمار سے بیمار دوسرے کو بیماری لگتی ہے. مثلاً ایک حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں میں داخل نہ کرو. پھر کچھ احادیث ہیں جو جذام کے مریضوں سے متعلق ہیں. کریم آقا علیہ السلام کے پاس جذام کا ایک قافلہ آیا تو باقی سب سے بیعت لی، جو جذام کا مریض تھا اس سے بیعت نہ لی. فرمایا کہ تمہاری بیعت ہو گئی، ہاتھ نہ ملایا، جانے دیا. اور فرمایا جذام کے مریض سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. اور پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل ڈسٹنس آئسولیشن والی ہیں. اور پھر 6 احادیث جس میں کریم آقا علیہ السلام نے جذام کے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، جہاں اور یہ عمل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کیا. جہاں سے جذام کا مریض لقمہ لیتا، کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے سامنے دانستہ وہیں سے لقمہ لیتے. جس جگہ سے جذام کا مریض گلاس میں پانی پیتا، کریم آقا علیہ السلام اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے. تو یہ امت کو بتانا مقصود تھا. اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر 10 احادیث وہ جمع کی جس میں جذام کے مریض سے دوری ہے، جو سوشل ڈسٹنس والی ہیں، جو آئسولیشن والی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ کوارنٹین کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ وجود میں آیا ہے. اور اس کے بعد 6 احادیث وہ لائی جہاں پر فزیکل کانٹیکٹ ہے، جہاں پر آئسولیشن نہیں ہے، جہاں پر جذام کے مریضوں کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام مل کر بیٹھے ہیں، ساتھ کھانا کھایا ہے، ساتھ پانی پیا ہے. اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کیا. آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اور یہ دیگر ائمہ نے کثیر کتب احادیث میں خلاصہ اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا کہ ان تمام احادیث کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو مرض نہیں لگتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا، یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جی اللہ چاہے تب لگتا ہے، تو ہم تو ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نہ چاہے تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ویسے بھی اگر کسی کو مرض لگنا ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہی لگنا ہے. تو پھر یہ قید رکھ کے کہ اللہ نہ چاہے جب تک تب تک نہیں لگے گا، یہ قید رکھ کر آپ مریضوں کے ساتھ اختلاط جو بڑھا رہے ہیں، کوارنٹین یا سیلف آئسولیشن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض سے بچنے کے لیے مستند چیز نہیں ہے، تو یہ کیسا عمل ہے؟ اس کے بارے میں یہ جو شبہ ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، اس کی دوری کرنے کے لیے ایک آسان سا جو فارمولہ ہے، اس حدیث کا مطلب لا عدوہ کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، کوئی کنٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے. مریض سے
ایک مریض دوسرے مریض کو بیمار نہیں کر سکتا. یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا فارمولہ جو ہے, اس کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے, بنیادی طور پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرض ہے, کوئی بھی مرض ہے, وبائی مرض, کوئی پینڈیمک ہے, ایپیڈیمک ہے, کوئی مقامی سطح کی وبا ہے یا عالمی سطح کی وبا ہے, وہ ایک سے دوسرے میں نہیں لگے گی. اس کا یہ جو فارمولہ ہے, اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی مرض میں نیچرلی یہ پاور نہیں رکھی کہ وہ دوسرے میں لگ سکے, کسی بھی مرض میں. جیسے ایک آگ ہے, کوئی آگ ہے, آگ میں اللہ نے نیچرلی یہ پاور رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے, آگ میں فطری طور پر یہ طاقت ہے کہ وہ جلاتی ہے, لیکن کبھی اللہ رب العزت خلاف فطرت بھی اس سے کام لیتا ہے. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, آگ کی فطرت تھی جلانا لیکن نہیں جلا رہی. اور اگر یہ قرآن کی, یہ تو میں نے قرآن سے ایک حدیث دے دی, ماضی قریب سے محمد پناہ ٹوٹانی والا بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ وہ ایک وقت آیا کہ آگ اپنی فطرت کے خلاف کام کرتی ہے. کیا مطلب؟ آگ اللہ نہیں چاہ رہا تو اب نہیں جلا رہی. تو معنی یہ ہوا کہ اس کی فطری قوت تھی جلانا. اسی طرح پانی کی فطری قوت ہے بہنا اور بہانا, بہنا اور بہانا. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پانی پر مارا, پانی نے فطرت بدل دی, پانی وہاں پتھر بن گیا, وہاں پہ رستہ دے دیا. وہاں پر جو ہی قافلہ فرعون آتا ہے تو وہ انہیں غرق کر دیتا ہے پانی, یعنی فطرت کے خلاف چلی گئی نا. تو جو بیماری ہے اس کی فطرت نہیں ہے جلانا, لیکن اللہ کسی شے سے خلاف فطرت کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے. فارمولہ یہ ہے کہ بیماری کے پاس نیچرل پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو لگ جائے, لیکن اگر اللہ چاہے خلاف فطرت اس سے عمل لینا تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ بیماری سے بیماری کو لگ جاتی ہے. اس میں اب ہماری سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے کہ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بیماری کے پاس نیچرل پاور نہیں ہے, فطری طور پر قوت نہیں ہے کہ وہ دوسرے میں پھیل سکے جب تک اللہ نہ چاہے. مطلب اس کا کہنا یہ ہے کہ فطرت اس کی نہیں ہے لیکن خلاف فطرت اللہ کام لے سکتا ہے. اچھا, دوسرا, اب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر طاعون آ جائے یا کوئی وبا, تم سنو کہ کسی علاقے میں وبا آ گئی ہے, اس علاقے میں اگر تم نہیں ہو تو وہاں داخل نہ ہو, اور اگر وہاں ہو تو وہ علاقہ نہ چھوڑو. بعض لوگ اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاں وبا آ جائے وہاں سب کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر 1000 بندہ ہے, اگر بیمار سے بیمار کو لگنا ہے تو وہ باہر نہ نکلے. معنی کیا؟ معنی یہ کہ وہ وہاں اگر وہیں پر قائم رہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ 1000 بندہ اس بیماری میں اپنے آپ کو دانستہ مبتلا کر دے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو معنی تو یہ ہے کہ اس علاقے سے نکلنا چاہیے جہاں وبا آ گئی, خود کو بچانا چاہیے. قرآن کہتا ہے نہیں, حدیث مبارکہ نہیں وہاں رہو. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہاں پر رہنے سے آپ کو بیماری لگے گی. معنی یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے, آپ کے جہاں آپ جائیں وہاں آپ سے ملنے والے کہیں یہ شبہ نہ کریں کہ یہ بندہ آیا ہے, یہ بندہ ہمیں ملا ہے, شاید ہمیں اس وجہ سے یہ بیماری لگی ہے, اور کہیں اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں شامل نہ کرو. اس کا معنی بھی یہی ہے, آپ کے ذہن میں یہ گمان نہ آ جائے کہ یہ بیمار اونٹ آ کے بیٹھا ہے تو اس وجہ سے ہمارے صحت مند اونٹ بیمار ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ دے دیا, بیمار کو بیماری نہیں لگاتا. جب بیماری لگے تو اس کا سبب بیمار کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کا سبب مسبب الاسباب کو دیکھنا چاہیے. اللہ نے چاہا تو یہ بیماری لگی ہے. بیمار کی تو یہ فطرت ہی نہیں تھی کوئی بیماری اگلے کو لگا سکے. تو سیلف آئسولیشن اور یہ کرنٹین ہونا, یہ جو آپ کا یہ جو سوشل ڈسٹنس ہے, اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. یہ جو طاعون والی میں نے حدیث پڑھی کہ آپ وہاں سے اس علاقے کو نہ چھوڑیں, اور اس حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑیں تو پھر الا فرار من, صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ وہاں سے نکل کے خود کو کوارنٹین کر لیں, سیلف آئسولیشن میں چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سے ملنے کے بعد کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے اس سے مل کے بیماری لگی. ہوگا کیا اگر وہ یہ سمجھے گا تو یہ اس پر عقیدہ خراب ہوگا, ایمان بالقضاء بالقدر پر اثر آئے گا, آپ بد عقیدہ ہوں گے, آپ یہ سمجھیں گے کہ بیماری اس سے لگی ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار تو بیماری لگاتا ہی نہیں ہے, وہ مسبب الاسباب لگاتا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی بقا کے لیے خود کو, اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوں وہ اس لیے تنہا رہیں
کہ وہ کہیں بیماری کے متعدی ہونے کے قائل نہ ہو جائیں، وہ اس لیے سیلف آئسولیشن میں چلے جائیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو سوشل ڈسٹنس ہے، یہ کوارنٹین ہونا، یہ سوشل ڈسٹنس ہے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہیں کوئی بیمار ہونے کے بعد اس تصور میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں فلاں بندے سے ملا تھا تب مجھ میں یہ پھیل گیا۔ تو نبی صحابہ نے یہی کہا نا کہ ایک بیمار اونٹ آ کے بیٹھا تو ہمارے اندر جناب والا بیماری آ گئی باقی اونٹوں میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ بیماری اونٹوں میں بیمار سے بیمار میں پھیل جاتی ہے، لیکن نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیمار اونٹ نے تمہارے صحت مند اونٹوں کو بیمار کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ پہلا اونٹ کس نے بیمار کیا۔ پتہ یہ چلا کہ بیمار سے صحت مند کو بیماری نہیں لگتی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جناب، یقیناً